السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج فیلڈ مارشل کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ بڑا اہم تھا، خطے میں بالخصوص پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر تھی۔ 1 گھنٹہ 28 منٹ قبل پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب ہوئیں اور سیز فائر ہوا 2 ہفتے کے لیے، اور پاکستان میں جمعے کے دن ظاہر مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر پہلے سے زیادہ طاقتور حملے کریں گے، یہ ٹرمپ نے خود کہا ہے، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں پاکستان میں خاص طور پر پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے بھی بڑے اچھے بیانات آئے اس سلسلے میں، خاص طور پر سفارتی جو کوششیں ہوئیں اس میں عمران خان عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ تھے، پارٹی کو جلسہ منسوخ کرنے کا پیغام بھیجا، ان کے وکیل نے یہ بتایا ہے اس کے علاوہ سہیل آفریدی کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار خوش آئند ہے، پاکستان کی دنیا میں بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ اور جبکہ عوامی مسائل کی آج ہم بات کریں گے، کیونکہ پیٹرول مساعد کی قیمتیں جس طرح عالمی سطح پر زیادہ ہوئیں تو پاکستان میں بڑھا دی گئی قیمتیں، لیکن اب عالمی سطح پر کم ہو رہی ہیں پیٹرول مساعد کی قیمتیں، تو پاکستان میں اب تک اس کا ریلیف نہیں مل سکا عوام کو۔ اور جبکہ گزشتہ روز بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے، پورے پاکستان میں 1 روپیہ 42 پیسے بجلی مہنگی کی گئی ہے، اور یہ بھی ظاہر عوام پر مزید دباؤ ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے سیاست اب جا کس طرف رہی ہے، عوام کے ریلیف کے لیے جو بات کی جاتی ہے بار بار، اس میں کس حد تک حکومت کامیاب ہوگی، کرنا چاہتی ہے نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اسامہ حمزہ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کا۔ بہرام تنگی صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بہرام تنگی صاحب، سب سے پہلے تو آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے فیلڈ مارشل کی، اور خطے میں پائیدار امن کے حوالے سے جو ثالثی کردار ہے جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ بھی کیا گیا، اور یہ پاکستان کی سفارتی جو کامیابیاں ہیں پوری دنیا اس کی معترف بھی ہوئی ہے۔ اور جمعے کو اب وہاں اسلام آباد میں جو خاص طور پر سیز فائر کے بعد مذاکرات ہوں گے، تو کس حد تک آپ کو لگتا ہے، پر امید ہیں آپ کہ جس طرح کے بیانات اب آنا شروع ہو گئے ہیں گزشتہ روز ہی ٹرمپ کے یا نیتن یاہو کے، اس کے بعد لگتا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ظاہر کوششیں ہیں پاکستان کی، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور صاحب دیکھیے، جو پالیٹکس کرتے ہیں اور جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ جذباتی بات نہیں کرتے ہیں۔ میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں، اور تقریباً ابھی 6 مہینے ہو کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں، اور میں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی ملک و قوم اور عوام کی خدمت کی بات کی تھی، اور ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے ایز اے پاکستانی میں گراؤنڈ کی بات کروں گا، اور جو میری حکومت کے کارنامے ہے، جو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے جو کارنامے ہے، تو یہ جنگ جو اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ سے جب شروع ہو گئی، تو پہلے دن میں نے ایک ٹاک شو کیا تھا نیوز 89 سے، اور اس میں ذوالفقار صاحب تھے میرے اینکر، اور میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ کرے یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، لیکن پاکستان کا رول جو ہوگا وہ بہت کنسٹرکٹیو ہوگا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا جو رول ہوگا، پوری دنیا ان کی طرف دیکھیں گی، اور اس جنگ کو منیمائز اور کم کرنے کے لیے اور رکوانے کے لیے یہ کردار پاکستان کا ہوگا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس دوران تقریباً 100 سے زیادہ ٹاک شوز کی ہے، اور میرے ہر ٹاک شو پہ میرے ساتھ جو بیٹھتے تھے وہ میری مخالفت کرتے تھے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو کچھ نادان لوگ ہیں وہ میرے ساتھ مخالفت میں تھے، لیکن میں اپنے سٹینڈ پہ تھا کہ اگر جنگ طول پکڑ لیتے ہیں تو امریکہ کی جیت ہوگی اور ایران کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو رول ہے وہ صرف ایران کے لیے نہیں کہ ایران کا فائدہ ہوا، بلکہ پورے خطے کو تباہی سے بچا دیا، اور یہ وہ پولیٹیکل ویژن ہے، وہ سیاسی بصیرت ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے علی سرور صاحب کے جو پاکستانی قوم ہے، جو 24 کروڑ عوام ہے، وہ اپنی حکومت کے ساتھ کڑی ہے، وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب کسی بھی موڑ پر پاکستان کو عزت مل جاتی ہے، پاکستان کی عزت ہوتی ہے، تو پھر انڈیا میں آگ لگ جاتی ہے، اور طالبان رجیم بھی ایک پروپیگنڈے پہ آ جاتے ہیں، فیک سوشل میڈیا پہ۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پاکستان میں ایک پارٹی پی ٹی آئی کے جو کچھ سیاسی نابالغ لوگ ہیں، وہ پھر اس جتنی آگ لگتی ہے وہاں انڈیا میں تو اتنی آگ لگتی ہے پی ٹی آئی میں۔
आपने कहा कि इमरान की पार्टी ने जलसा मुलतवी किया, और ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की जो वो तरक्की है या फायदा है तो हम उन पे खुश हैं। देखिए, दो बातें उसने की है, लेकिन आप सोशल मीडिया निकाल दे कि सोशल मीडिया के जो जो लोग हैं, उनके जो सियासी नाबालिग है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो अगर इसने जलसा मुलतवी किया, इसलिए जलसा मुलतवी नहीं किया कि पाकिस्तान की को जो इज्जत अल्लाह ने दी उसके बारे में, बल्कि उससे एक दिन पहले जब इमरान की बहन ने 10,000 लोगों को दावत दी कि आप अडियाला जेल के सामने 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएं, और पूरे पाकिस्तान से 25-30 लोग इकट्ठे हो गए, तो उस डर के मारे उसने उसने और जलसा मुलतवी किया कि 500-600 लोग आएंगे। तो जब उन लोगों ने ठीक है। 10,000 अच्छा लोगों को मेहरबान तंगी साहब, इकट्ठा जो जब आप किया बात कर रहे तो हैं ठीक है, इसमें मैं उसामा हमजा साहब से पूछ लूं कि वाकई इसलिए कि जी अवाम साथ नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है, जलसा मुलतवी किया, या जिस तरह खान साहब के वकील ने कहा बाहर आकर, जी खान साहब ने कहा है कि जी हमें सफारती कोशिशों से आगाह था पाकिस्तान की, और पार्टी को जलसा मनसूख इसलिए भी कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में ज़ाहिर मुज़ाकरात होंगे बड़ा अहम, और पाकिस्तान खत्े में बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है, पूरी दुनिया मुतरफ है। क्या कहेंगे उसामा साहिबा, उसामा साहिब? जी अली सरवर साहब, बात ये है, ये वो कहते हैं ना, ये बातें मतलब बातें करे, लड़े ना। एक गुडविल जेस्चर है। एक जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम सब इकट्ठे हैं। ये पाकिस्तान जिस रीजन में वाक़ है, अगर वहां पे आग लगी है तो हमारा घर नहीं बच सकता, हम उसकी तपिश महसूस कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ सीज फायर हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कुछ जो रोल है, चाइना का रोल है, टर्की का रोल है, इजिप्ट का रोल है। और पाकिस्तान में अगर ये मीटिंग होने जा रही है, खुदा करे ये बेल सारे की और पूरी दुनिया की तरक्की की जमानत है। लेकिन बात यह है कि ये बात बात पे नादान नादान, ओ भाई इतने नादान हम इतने नहीं हैं जितने आप समझते हैं। आपको 44 साल पीपल्स पार्टी के अंदर रह के आप अगर नून के अंदर खैर नजर आई है तो करते रहे। आप पहले नादान थे, अब जाना हो गए हैं। और छोड़े इन बातों को, इस तरह ना करें। आप सेनेटर हैं, आप है 44 साल की मेरी पॉलिटिक्स है भाईजान, तो अब तो ये जुबान का शाइस्ता इस्तेमाल कर लें। बाकी रह गई बात वहां पे जलसा मुलतवी करने की, तो ये आपको पता है कि जब पावर डेलीगेशंस आ रहे हों एक शहर के अंदर और उसी जगह पे वेन्यू हो, और वो मुनासिब नहीं होता कि आप सिक्योरिटी नहीं मुनासिब नहीं होता, लेकिन माजी में चूंकि पीटीआई की जानिब से आप अगर चाइना के कल सदर जो आ रहे हों या गुज़श्ता कुछ कल और बड़ा गुजरा है, कोई वहाँ इवेंट हम भी हो, तो उधर आप लोग अडयाला की तरफ एहतजाज गए जरूर हैं। करते हैं। जितनी रुकावटें बारिश के बावजूद हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, और हर जगह पे रुकावटें थी। आंसू गैस की शेलिंग हुई। अगर ये मेरे बरादर बहरामंद साहब, अगर इनको वहां पे कोई लोग नहीं थे, वो तो आंसू गैस और लाठी चार्ज और 300-400 लोगों के ऊपर मुकदमा किस बात का किया है। ठीक है, मैं से लेकिन पूछता हूँ बहराम मंदी साहब से, लेकिन कादिर खान पाकिस्तान बंदूकल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे पहले सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान होगा उन्होंने भी तो हमें ज्वाइन कर सियासत लिया है होगी, जी, उनसे भी हम जानेंगे कि वो पाकिस्तान क्या कह रहे हैं रहेगा इस मामले पर। तो सियासतें चलती रहेंगी। जी बिल्कुल, सियासत चलती रहेगी, सबसे पहले पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया कादिर बंदूकल साहब। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में, खासतौर पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, जिसके बाद ये मुमकिन हो सका सीज फायर, और अब जुमे को जो है पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। क्या लगता है सर आपको, आपकी सियासी बसीरत क्या समझती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर थी, और खुदा न खास्ता बात उस तरफ नहीं जाएगी? देखिए, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने फौजी लिहाज से, जंग के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दे के दुनिया में एक नाम कर दिया है। और उसके बाद सफारती सतह पे पाकिस्तान की कोशिशों से, जहां यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल का एक अहम किरदार है शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम, क्योंकि वज़ीर आज़म है,
لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب کبھی پس پردہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، بلاول صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی، تو سب کی کاوشوں سے پاکستان الحمدللہ سفارتی سطح پہ آج دنیا میں صف اول کا اور سنگل ملک جو ہے نا وہ ثالثی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایک فخر کا اور ایک عزت کا مقام ہے کہ کم سے کم آپ کی اور ہماری حیاتی میں پاکستان، آپ علی سرور صاحب پاکستان سے باہر اگر آپ گئے ہوں، خصوصی طور پہ یورپ ہو، وہاں ہم جب دیسی کھانے کھاتے تھے، اگر ہوٹل پاکستانی ہوتا تھا تب بھی اس کو انڈین ریسٹورنٹ کہتے تھے، ان کا بورڈ بھی انڈین کے نام سے پہچانتے تھے، جیسا پاکستان میں یا کراچی میں کوئٹہ والا چائے مشہور ہے۔ تو آج الحمدللہ پاکستان دنیا کا چپا چپا اور پورا عالمی میڈیا پاکستان کو یاد کر رہا ہے، تو میرے لیے، ہمارے لیے ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس طرح لبنان کے اوپر کل اسرائیل نے حملہ کر کے اور وہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی اسرائیل یہ کوشش کر رہے کہ پاکستان ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو جائے، یقیناً ہندوستان اس کے پیچھے ہے، افغانستان کی حکومت ان کے پیچھے ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جو ہماری رنجشیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے، اور تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے دوست آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے تھے سخت جملے میں، یہ کہوں گا کہ یہ پورا دنیا اس وقت پاکستان کا، یقیناً آپ کا چینل بھی دنیا میں دیکھا جائے گا، اور اس میں یقیناً لوگ یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ یہ دیکھ لیں، ایک طرف پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اسلامی دنیا کا سپر پاور ہے، اور آئندہ چل کے انشاءاللہ ہم معاشی میدان میں بھی دنیا کو صف اول کے کردار ادا کریں گے۔ اس جنگ کے بعد اس جنگ کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حیثیت ہے سپر پاور کی امریکہ کی برقرار ہے، جس طرح سامنے سے ریکٹ کیا ہے ایران نے، 40 دن تک جنگ ہوتی رہی؟ دیکھیں جنگ تو ہوتی رہی، یقیناً یہ چیزیں ہیں، ایران اپنی منوائیں گے، اپنی جو مطالبات ہے، امریکہ اپنا کریں گے، پیچھے سازشیں بھی چلتی رہیں گی ہندوستان اور دوسرے ممالک کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے جب ہندوستان کے سامنے پورا قوم ایک سپلائی بن کے ان کو شکست دی، اس طرح سفارتی اس میں ماحول میں بھی پورا پاکستانی سیاستدان اکٹھے ہو کے اور ان کا مقابلہ کیے، اور آگے چل کے مجھے پورا یقین ہے کہ معاشی میدان میں بھی ہم دنیا میں صف اول کا کردار ادا کریں گے اور مضبوط ہوں گے۔ اور خان صاحب نے اس میں مندوخیل صاحب، خان صاحب نے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، خان صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج اور جلسہ ملتوی کر دیا، یہ بات کر رہے تھے اسامہ صاحب بھی کہ جی جلسہ جو ملتوی کیا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جی جمعے کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان سب سے پہلے ہے، ہم تو اس بات پہ خوش ہیں جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہوئی ہیں، تو آپ بھی خوشائند قرار دیتے ہیں جی خان صاحب کی اس بات کو؟ دیکھیے، نہ صرف میں خوشائند قرار دوں گا، پی ٹی آئی کے ڈیسیجن جو کل رات ان کے رہنماؤں نے ہمارے ساتھ مختلف چینل پہ یہ بات کی ہے، میں تو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی کو یہ کہوں گا یہ ہے سیاسی جو نہ مخلصی یا سیاسی جو ایک سبق ہے جو ہمیں دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے جہاں 126 دن کا دھرنا تھا اور آرمی پبلک اسکول پشاور کا جو ثانیہ ہوا ہے انہوں نے ختم کیا دھرنا، اور آج بھی میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے اپنے جلسے اور مولانا صاحب نے اپنے جلسے ملتوی کر کے پاکستانی ہونے کا اور ایک مخلص پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور مجھے پورا امید ہے کہ آگے چل کے حکومت بھی اپنے لچک دکھائے گی، اور جو ان کے مطالبات ہے، خاص طور پہ خان صاحب سے ملاقات کی جیل کی، جو کہ جیل مینول کے تحت ان کا حق ہے، اور باقی بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو مقدمات ہیں وہ میرٹ پہ چلنے چاہیے، صحیح ہے، اور بالکل صحیح۔ اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہو یا ان کے کیسز میں گواہ نہیں ہو تو یقیناً خان صاحب بری ہو جائیں گے، لیکن ایک سیاسی ماحول جو اس وقت ہم نے ایک پورے ایک متفقہ طور پہ ایک سیاسی ماحول بنا کے اور یہ جلسے جلوس ملتوی کیا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ بھی دنیا بھر کو، دنیا کو ایک پیغام ہے کہ جہاں پاکستان کی بات آ رہے ہیں وہاں ہم ایک ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، جی بالکل، کے ساتھ بھی چلیں گے، نولی کے ساتھ بھی چلیں گے، اور تینوں پارٹی کے ساتھ، صحیح بات ہے۔ اس میں بیرامن تنگی صاحب، آپ چونکہ حکومت ہی ظاہر ہے، آپ کی حکومت ہے صرف پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، چونکہ وزیر اعظم پورے پاکستان کے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو بات کی قادر مندوخیل صاحب نے، اور اسامہ صاحب سے بھی میں جواب لے لیتا ہوں، لیکن آپ سے پہلے کہ جہاں سفارتی کوششیں کی، مذاکرات کی میز پر آپ لانے میں کامیاب ہوئے دو بڑی طاقتوں کو، تو یہ تو ظاہر ہے ملک میں بھی ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے،
ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جو جیسا بھی قادر مندوخیل صاحب نے بھی کہا بھائی ان کا حق بنتا ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے، باقی میرٹ پہ کیسز کو بھی سنا جانا چاہیے، لگنے بھی چاہیے ٹائم پر، تو اس طرف بھی توجہ ہوگی آپ لوگوں کی نہیں؟ دیکھیے علی سرور صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، اس وقت حکومت میں ہے، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، تو ان کے لیڈر پرائم منسٹر تھے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک کٹ پتلی پرائم منسٹر تھے، لیکن اس وقت ہم ہر وقت آگے بڑھنے کی بات کرتے تھے کہ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ ہے، اور اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھے ان کے سربراہان وہاں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ آپ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ ہیں، لیکن جواب میں پھر ان کے لیڈر کہتے کہ یہ مجھ سے انارو مانگ رہے۔ تو ہم اس وقت بھی ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے اور پارلیمان کی مضبوطی کے لیے اور اچھی لیجسلیشن کے لیے ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ آج بھی ہم حکومت میں ہیں، اور ان کے اپوزیشن لیڈر کو ہم کہتے ہیں کہ آئیے مذاکرات کریں، اسمبلی فلور پہ اپنے کردار ادا کریں، لیکن جس دن یہ اس کے اپوزیشن لیڈر جو کہ ان کے تمام امریز میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا اور دوسری جگہوں سے اس نے ایک اپوزیشن لیڈر بنایا، تو جب اس نے محمود خان چکزی صاحب نے اپوزیشن مذاکرات کی بات کی تو 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے عمران کی بہن نے کہا کہ کس چیز کی مذاکرات، جو مذاکرات کی بات کریں گے تو وہ عمران کا ساتھی نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور سر مذاکرات گڈ جسٹر دیا نہیں آپ کرتے نے، ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جسے اچھا صاحب کی آپ نے بات کی، محمود خان اچھا صاحب سینئر سیاستدان ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات تو ہم چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو پہلے گڈ جسٹر کے طور پر ملاقاتیں تو بحال کریں، آپ تو ملاقات کرانے کو تیار نہیں خان صاحب سے۔ دیکھیے اگر مذاکرات پہ بیٹھ جاتے تو ان میں تمام ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں، اس میں ان کی لیڈر کے ساتھ ملاقاتی بھی، ان کی فیملی کی ملاقات بھی، ان کے آنکھ کی علاج کی، جو اس وقت تک تو پی ٹی آئی آنکھ پہ سیاست کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ سر مذاکرات آنکھ شروع پر کرتے ہیں سیاست تو اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ ملاقات کرا نہیں رہے، ملاقات ہوگی سب سامنے آ جائے گا بھائی آنکھ خراب ہے نہیں ہے، ایک مسئلہ کتنا سیریس ہے، اور مسئلہ سیریس نہ ہوتا تو آپ رات کی تاریخی میں ان کو ہاسپٹل تو لے کے نہ جاتے۔ دیکھیے جب ڈاکٹرز ان کی آنکھ کا علاج کرتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں اور ڈاکٹر سیٹسفیکٹری بیان دیتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر پارٹی کو اور لیڈرشپ کو اور فیملی کو اس کی آنکھ پہ سیاست نہیں کرنی نہیں چاہیے، سر، یہ بلکہ اس طرح کا پاکستان بیان کے کسی لیے نے اور نہیں دیا، پاکستان۔ میرا مندنگی صاحب اس طرح کا بیان تو ڈاکٹر نے نہیں دیا کہ ان کی آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی آنکھ کا لیزر کے ذریعے دیکھیے ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اگر بار بار گئے ہیں دیکھیے وہاں پر۔ علی سرور صاحب اس عمر میں آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، مندوہیل صاحب کے گھر میں اگر ہمارے بڑے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں تو اس عمر میں تو آنکھ کی نظر کمزور ہوتی ہے، سر لیکن میاں جب صاحب کی بھی ڈاکٹروں یہی نے عمر ہے، محسوس میاں کیا، صاحب کو بھی 14 بیماریاں آپ نے بتائی تھی، اس عمر میں پھر ہم مان لیں ان کو بھی ظاہر سی عمر میں تو ہوتی ہیں لیکن بیماریاں۔ بیماری ایک طرف ہے اور آنکھ کی بیماری دوسری طرف۔ علی سرور صاحب آنکھ سے بیماریوں کا تعلق نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا بیمار ہوتا ہے لیکن آنکھ ان کی جسم کا آنکھ حصہ مرنے نہیں ہے۔ تک جسم کا حصہ ہے، لیکن نظر اور دوسری بیماریوں کا تعلق ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونی چاہیے، اور مذاکرات اس لیے کہ تاکہ ہم ملک کے لیے مذاکرات کریں، نہ کہ ایک پرسنالٹی کے لیے یا نہ کہ اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں اس ملک میں جو اس وقت اسٹیبلٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، انسٹیبلٹی پارلیمان کی چلیں آپ مضبوطی نے کے مان تو لیے۔ لیا، میں ذرا سر، پوچھ مجھے لوں ایک منٹ اسامہ صاحب سے پوچھ لوں کہ انسٹیبلٹی آپ نے علی تسلیم تو سرور کی، صاحب مجھے اور آپ تو کہہ رہے ہیں حکومت بہترین چل رہی ہے، حالانکہ مجھے بار ایک بار منٹ پیپلز دے پارٹی دیں کہ والے میں بھی اپنی بات تو ختم تنقید کر کرتے لوں۔ رہے ہیں اس سے پہلے۔ مجھے ایک منٹ دے رہے کہ میں اپنی بات تو ختم کر لوں علی سرور صاحب پلیز۔ دے دیں بھائی، دے دیں، ٹائم دے دیں۔ جی 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 یہ جی سنیں ان کی بات۔ جی سن جی لیں، میرا ٹائم بھی دے دیں۔ ظاہر آپ کی پارٹی کے پرانے مہربان دنگی صاحب 40 سال رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ نہیں میں تو دیکھیں محبتیں مندوخیل صاحب برقرار کے ہیں۔ ساتھ میں نے مندوخیل صاحب کے ساتھ اس پوری جنگ میں نے بہت زیادہ ٹاک شوز کیے، اور بہت چیزوں پہ ہمارا اختلاف بھی تھا، بہت چیزوں پہ ہم ایک ساتھ بھی تھے، ایک پچ پہ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسامہ صاحب سمجھتے ہیں تو اپنے بڑوں سے بات کریں، اور اس وقت میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک پچ پہ آ جائیں ملک کے لیے، آئین اور دستور کے لیے، اور پوری دنیا کی نظریں جو پاکستان پہ ہے اس کو اور بھی ایک پیج پر آ اسٹرینتھن جائیں، کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ اسامہ حمزہ صاحب، جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ ظاہر ہے وقت پڑا پھر ایک پیج پہ آ گئی ہیں، تو آپ کے اوپر وقت پڑا ہوا ہے تو آپ بھی خیال کریں سر کچھ۔ علی بھائی بات یہ ہے
جو لیسن ہمیں تاریخ سے ملتا ہے اور آج جو ہمیں ایرانی قوم نے اپنی یکجہتی کے ذریعے جو درس دیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انٹرنل رفٹس ان کو سائڈ پہ رکھیں، لیکن انٹرنل کوہیژن کے لیے there should be a space, there should be a dialogue, meaningful dialogue. دیکھیں ایرانی قوم کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اسرائیل اور امریکہ نے زبردستی ان کو اس جنگ کے اندر دھکیلا، مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کے دوران 2 دفعہ ان کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ایرانی بھائیوں نے کمال درجے کی جرت اور بہادری، اپنی لیڈرشپ گنوا کے، اپنی فوجی لیڈرشپ کو شہید کروا کے، اس کے باوجود انتہائی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پوری قوم نے کوہیژن دکھایا عوام پہ۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ ہم اپنی انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کریں، رول آف لا کو لے کے آئیں، پاکستان کے اندر پیار، محبت، اتفاق کی باتیں ہوں۔ دیکھیں جس طرح سے بہرامند تنگی صاحب باتیں کر رہے ہیں، میرے بھائی یہ قادر منتو خیل صاحب یہ بھی بڑے ہارڈ ہٹر ہیں، یہ تو نرم پڑ گئے، ان کو کیا کھا کے آئے ہیں میرے بھائی؟ نہ بھائی ایسے نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے مل کے یہ جو خدا نہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اگر ایسا ہوا تو پھر یہ پورا بہت زیادہ متاثر بھی ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ سر دیکھیے بات صحیح کر رہے ہیں خطے کی تو آپ، لیکن جو بہرامند تنگی صاحب نے بات کی، اسامہ صاحب بہرامند تنگی صاحب نے جو بات کی نا کہ ہم اپنی نیشنل پولیٹیکل حوالے سے بات کریں تو آپ وہ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کہا ہے جی آئیے بیٹھیے مذاکرات کیجیے، اب آپ کی جانب سے جواب کس طرح آئے گا، بات کس کی مانی جائے گی؟ اچکزئی صاحب کو اختیارات دے دیے ہیں یا ان کی بہنیں بااختیار ہیں یا کوئی اور ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، کون ہے جو ان تمام باتوں کا جواب دے گا؟ خان صاحب تو ظاہر ہے فی الحال تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ پی ٹی اے از ناٹ اے فیملی میٹر۔ عمران خان کی جو بہنیں ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے، وہ بہنوں کو اپنے بھائی کا درد ہے، وہ بھی کہتی ہیں، سب کچھ کہتی ہیں، لیکن خان نے جو ملاقات کے لیے اور ڈائلاگ کے لیے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو ذمہ داری تفویض کی ہے۔ سی پی ایمز لینے ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے ہوتے ہیں، یہ اسی طرف سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، جنہوں نے ہمارا حق سلب کیا ہوا ہے۔ کون ہے سر وہ طاقتور؟ یہ بہرامند تنگی صاحب کہتے ہیں کہ آنکھیں اسامہ صاحب وہ طاقتور کون ہے؟ شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں جو آپ؟ قوم کا ہیرو ہے، اگر اس کی 85% اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے اور بار بار اس کی آنکھوں میں ٹکے لگ رہے ہیں، خدا کے لیے یہ اس کے ڈاکٹروں تک رسائی دینا اور باقی چیزیں یہ سی بی ایمز کے اندر ہیں۔ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر خان صاحب اپنے اہل خانہ سے مل لیں، اپنے وکلا سے مل لیں، اپنی پارٹی لیڈروں سے مشاورت کر لیں۔ کل جو وکیل صاحب ان کے جا کے مل کے آئے ہیں انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ ان کو ناقابل تلافی اس کی آنکھ کو نقصان پہنچ چکا ہے، خدا ان کو صحت دے، لیکن قربانیوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں قربانیاں دے دے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور میرا لیڈر اللہ کے فضل سے اس وقت استقامت کے ساتھ، اگر پاکستان کا درد نہ ہوتا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کہنے کی آپ جلسہ ملتوی کر دیں؟ ہم تو دست دعا ہیں کہ خدا کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ایران کے اوپر اور مسلم امہ کے اوپر اس وقت جو آفت ہے یہ بلا ٹلے اور آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اچھا اس پر میں چاہ رہا ہوں قادر منتو صاحب، قیمتیں ظاہر آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی خطہ متاثر ہوا، قیمتیں بڑھیں پیٹرول کی، اور ہمارے یہاں بھی وزیر اعظم صاحب نے 55 روپے فوراً بڑھا دیے تھے، حالانکہ ان کے وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ جی 25 دن کا باقی ہے، ابھی تو ذخیرہ موجود ہے، 22 دن کا باقی ہے، اور جیسے ہی وہاں قیمتیں بڑھیں، پیٹرول خریدا بھی نہیں ہم نے اور قیمتیں پاکستان میں بڑھ گئیں۔ اب گزشتہ 2 روز سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں، 16-17% عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس پر آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی آواز نہیں اٹھائے گی کہ جی عوام کو ریلیف دیا جائے جب قیمتیں وہاں کم ہو گئی ہیں تو؟
जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। कल का दिन है जो वीकली नजरसानी होती है पेट्रोल के ऊपर। 57 रुपए अभी बढ़ाई गई है हुकूमत ने, 55 रुपए पहले बढ़ाई गई है, और इससे पहले 6 रुपए पहले बढ़ाई गई है। और इसी तरह डीजल के ऊपर जो है ना वो 335 से लेके और 520 तक जो बढ़ाई गई, जो कम नहीं की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तंगी साहब की हुकूमत जो है ना वो कल जो वीकली इनके रिव्यू है उसके ऊपर नजरसानी करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि जो पिछला पेट्रोल महंगा हुआ वो भी सस्ता खरीदा गया, लेकिन बकौल इनके वजीर पेट्रोलियम की हुकूमत के हमने कंपनियों के साथ ये मुआहदा किया है कि आगे चल के वो पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, मगर आगे चल के उन्होंने फिर 137 रुपए बढ़ाया। बिल्कुल। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरी उम्मीद है कि इस वक्त खिते में अमन भी है और पाकिस्तान के पास तो पहले ही वो ऑफर मिकदार में मौजूद है। अब पेट्रोल डीजल और पुराने रेट पे खरीदे गए। तो मेरे ख्याल में कल तक इंतजार करे, इतना बेसब्र ना हो जाए आप भी। और हुकूमत अभी मसरूफ है इसमें मुज़ाकरात में और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, और आपको पेट्रोल की पड़ी हुई है तो ज़रा 24 घंटे इंतजार करें। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब वापस 57 रुपए, 55 रुपए और 6 रुपए जो पेट्रोल के ऊपर है वो वापस लेंगे, और डीजल को वापस 520 से 335 रुपए जो पहले से महंगा था या उसको भी 55 रुपए कम करके। तो मुझे पूरा और यकीन है कि अगर सही कह रहे हैं आप कम सर, होगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अरबों रुपए अगर कमा रहा है कोई, कमाता रहे। और लेकिन अगर ये कम नहीं होती कीमतें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये कह रहे हैं, सड़कों पर आ जाएगी, आवाम के साथ खड़े होंगे। देखिए, आप पीपल्स पार्टी से सवाल करने की बजाय हम तो एक लिहाज से हुकूमत के सपोर्टर भी है और हम ही अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पहले भी पेट्रोल के ऊपर हमने बात की है, मुख्तलिफ जो चीज़ें हुकूमत की नारावा थी उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। तो इस जरिए पूछे अपोजिशन की जमातों से वो कहाँ है। पीटीआई को इमरान खान साहब के अलावा कोई आवाम के लिए कोई मुतालबा नहीं इनका। मौलाना फजल रहमान साहब भी खामोश है और एमकेएम तो है ही मुखबुर। मतलब आवाम के साथ अगर कुछ होगा, आवाम के पेट्रोल पंप गिरा दिया जाएगा, तो आप ये कह के जान छुड़ाएंगे कि हम तो हुकूमत के साथ हैं, तो जाहिर है कुछ भी होता रहे। नहीं नहीं नहीं, अर्गिज अगर मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर हम हुकूमत के, यकीनन हमने हुकूमत को वोट दिया और वो वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब तो हमारी भी जरूरत नहीं है। 170 का फिगर उनके पास है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम तो उसके बावजूद आवाज भी उठाते हैं, चीखते भी है। और यकीनन एक सियासी जमात क्या करेगी, वो टॉक शो के जरिए असम्बली के फ्लोर पे, असम्बली के बाहर ये एहतजाज करेगी, और फिर आखिरी मरला ये आता है कि सड़कों पे। यकीनन मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हुकूमत ने इस जंग के ख़त्म होने के बावजूद हो और इन सूरत को नॉर्मल होने के बावजूद हो, अल्लाह करे कि आगे भी नॉर्मल हो और कम नहीं करेंगे, तो यकीनन पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस बारे में सोचेगी। अपनी हिमायत भी जाहिर है वापस ले सकती है, इंतहाई कदम भी उठा सकती है अवाम की खातिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी हिमायत अगर हम ले भी ले तो हुकूमत तो नहीं गिरने वाली, क्योंकि 169 वोट दरकार है वज़ीर आज़म को और 170 उनके अपने हैं। सर वो तो 30 से 40 एमएनए जो है ना वो पीटीआई के अंदरूनी दो ताई अक्सरियत, मतलब दो ताई अक्सरियत नहीं रहेगी तो कम से कम तरामीम तो नहीं होंगी। नहीं, वो भी उनके पास है। 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत के पास मौजूद है। मैं आपको दलाइल से साबित कर सकता हूँ। आपके बगैर भी 2/3 अक्सरियत है। जी, हमारे बगैर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। और उसकी ये फिगर, ये आदाद शुमार कि 170 एमएनए तो इस वक्त डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मौजूद है। और बाकी है कि कान मरोड़ के आप कह रहे हैं वो वोट ले लेंगे। मेरे पूरे जुमला सुन ले, एक तो आप बेसब्रा बड़ा हो बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद थे एक शो में, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया। और दूसरे स्थान में उन्होंने कहा कि पीटीआई के 30-40 लोगों ने एफिडेविट दिया है। तो वो तो खुद पीटीआई का साबिक वजीर इत्तलात पुख्तनख्वा ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके 30-40 लोग उनके साथ मिले हुए। मैं शेर अफजल मरवत की और वो बाजावड़ से जो है, मैंने वो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो एफिडेविट है वो लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी इनके पास होने के बावजूद वो अगर ऐसे फैसले करेंगे जो पीपल्स पार्टी को मंजूर ना हो, तो यकीनन फिर हम सड़कों में होंगे और फिर हमारे लिए रास्ता खुला होगा। ये बड़ी जबरदस्त बात की सर, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। पीटीआई से भी करेंगे, मतलब अवाम को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को जो फैसले मंजूर नहीं है उस पर सड़कों पर हम आ जाएंगे। अवाम मेरे भाई वो क्या सवाल करे हो, अल्लाह के बंदे, अवाम को वैसे पीपल्स पार्टी कौन है? ये बाकी पार्टी, वो अवाम की तो बातें हो रही है, ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं 25 करोड़ को जो असेंबली में बैठे हुए हैं।
آپ پتہ نہیں کہاں بات کہاں اچھا سے یہ کہاں عوام کی کے زبانی کا نمائندے بڑا ہیں دور یا ہے، آپ فارم ان دونوں کو فارم لڑوا دیں 47؟ مجھے، اچھا یہ 2018 والے عوام کے نمائندے نہیں تھے، 2024 والے عوام کے نمائندے؟ جی 2018 والے بھی عوام کے نمائندے تھے نا؟ میں یہی گزارش کروں کہ یہ مجھے 2-4 دن دے دیں، اور یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی سے الجھ جاؤں، اور آپ یقین کریں گے میں تنگی صاحب سے بھی لڑتا ہوں، پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی لڑتا ہوں، وہ بھی مجھ سے لڑتے ہیں، تو یہ کیونکہ مذاکرات چل رہی ہے ابھی تھوڑا سا یہ جو ہماری اندرونی اختلافات ہیں میرے خیال میں ان کے اوپر آپ تھوڑا سا کپڑا ڈال دے، اس کے بعد جا کے یہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی نے کدھر جانا ہے، نون لیگ نے کدھر جانا ہے، ہم سب یہی اکٹھے ہوں گے آپ کے شو میں لڑیں گے آپس میں۔ بیرامن تنگی صاحب سر عوام دیکھیے کو علی سرور صاحب، خدا را ریلیف دے آپ دیں، کیوں وہاں قیمتیں بڑھی تو فوراً قیمتیں بڑھا دی تھی، اب کم ہو گئی ہیں، 2 دن سے عوام دیکھ رہے ہیں آپ کی جانب، آپ کی گورنمنٹ کی جانب، پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے اتحادی ہے، وہ تو بیچارے اس وقت خود کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال آپ تو کچھ کہیں۔ دیکھیے علی سرور صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ کیوں یہ ہمیں لڑاتے ہیں، اور اس نے جو شروع میں جو کچھ کہا میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں، سر آپ اس لڑ لیے ہی کہ نہیں ابھی سکتے، میری گارنٹی ہے، جب تک خان نہیں میں آپ کو صاحب کی بتا رہا وجہ ہوں سے، نا، دیکھیے خان صاحب کی وجہ سے کہاں لڑائی ہوں گی آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھیے وہ پرانا اصول تو زمانہ تھا، اپنی مندو خیل پارٹی صاحب کو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹاک شو میں نون لیگ کو بہت کچھ کہا کرتے تھے، اب وہ زمانہ گیا سر۔ علی نہیں ابھی سرور بھی صاحب، کہوں گا نا، آپ ذرا جنگ کا صبر تو کرے، تنگی صاحب کو بتائیں میں لڑتا ہوں ان سے۔ علی سرور صاحب مجھے آپ موقع دے دیں، جی 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 میں آپ کی جو سوال جی ہے جی اس کے جواب دوں گا، پھر اگر نہیں دیا تو پھر بے شک آپ انکلوڈ کریں۔ جی سر جی دیکھیے جہاں تک مندوخیل صاحب نے شروع میں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی، تو میں ان کو سیکنڈ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیے ابھی بے شک 2 دن گزر گئے، لیکن کل وہ ڈیسیجن کریں گے کہ کتنے وہ پیٹرول کو اور ڈیزل کی قیمت کم کریں گے، تو کل تک انتظار کریں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ کل جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اس وقت پاکستان نہیں، ایران نہیں، امریکہ نہیں، اس وقت پورا خطہ، پوری دنیا کے ممالک کل کے دن پہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نہ کرے دیکھیے اس جنگ کو اگر میز پہ دو کنٹریز کو بٹانے میں پاکستان کامیاب ہو گئے تو صرف ایران کی تباہی نہیں تھی۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میری بھی تباہی تھی، آپ کی بھی تباہی تھی، پی ٹی آئی کی بھی تباہی تھی، اس خطے کی تباہی تھی، اسلامی ممالک میڈل ایسٹ کنٹری کی تباہی تھی، تو اللہ نے ہماری مدد کی، اور وزیر اعظم صاحب اور پیر مارشل عاصم منیر صاحب، اور اسی طرح دیکھیں بسائڈ دا اسکرین، مطلب کہ اور بھی لیڈرشپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ہم کامیاب ہو گئے کہ کل انشاءاللہ مذاکرات ہے۔ تو جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے، جو انرجی کرائسس ہے، پیٹرولیم کرائسس ہے، یہ انشاءاللہ یہ بھی ریزالو ہو جائے گا، اور میرے خیال میں اگر قیمت کم ہو جاتی ہے عام تیل کی تو انشاءاللہ یہ جو قیمتیں ہیں یہ اپنی جگہ پہ آ سر سکتی مسئلہ ہیں۔ یہ ہے تنگی جہاں تک آپ نے صاحب، سر تنگی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ قیمتیں خطے میں ظاہر ہے جس قسم کے ماحول ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن کم سے کم بوجھ ڈالا جاتا ہے عوام پر۔ خطے میں قیمتیں بھی دیکھ لیں، انڈیا ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، ہم سے کم قیمتیں ہیں ان کی پیٹرول مصنوعات کی، پھر لیوی آپ نے ڈائریکٹ بڑھا دی، مطلب لیوی تو ڈائریکٹ وفاقی حکومت کے پیسے ملتے ہیں، اتنے سارے ٹیکسز عوام دے تو رہے ہیں، اس پر دکھ ہوتا ہے لوگوں کو کہ جناب ہم کہاں کہاں کون کون سے ٹیکس دے رہے ہیں، پھر لیوی بھی ہم پہ ڈال دی گئی۔ دیکھیے علی سرور صاحب، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے 1-2-3 دن انتظار کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان، جب آپ سے دنیا توقعات رکھتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے۔ ایک نہیں، 2 ملک نہیں، جو 2 ملک پاکستان سے ابھی توقعات رکھتے ہیں، اس وقت تو پورا خطہ پاکستان سے توقعات رکھتے ہیں کہ پاکستان اس جو پیس میکر ہے تو اس میں مطلب کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو انرجی کرائسس ہے، ان ایشوز کو بھی انشاءاللہ جلد ریزالو کریں گے، اور حکومت کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں، حکومت چاہتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں۔ بیرامن تنگی صاحب، ایک طرف جنگ ہو رہی ہے خطے میں، قیمتیں چلیں جی بڑھ گئیں، بجلی بڑھا دیا آپ نے، گزشتہ روز نوٹیفکیشن جاری کر دیا ₹1.42، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوچ ہی نہیں رہے اس طرف عوام کے، مطلب کہیں نہ کہیں دکھ دینے میں ضرور کہیں نہ کہیں ذہن کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا۔ دیکھیے اس جنگ میں بھی، دیکھیے علی سرور صاحب آپ سنیں، دیکھیے اس جنگ میں اگر مختلف چیزیں بڑھ گئی ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو پنجاب میں جو غریب عوام جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ان کو فری کروا دیا، یہاں فری کرا دی، اسلام یہ بات آباد میں جو اس میں غریب پیپلز پارٹی والے نہیں کر جو سکے نا سفر، فری، سر یہ دیکھیں اس پہ پھر بندو خیل صاحب بولیں گے کہ جی اعتراض ہو گیا، نہیں حالانکہ نہیں، دیکھیے مریم بی بی وہاں جس طرح کے کام کر رہی ہیں، آپ خود تعریف کر رہے ہیں اس کی دیکھیے بیٹھ کے۔
अली सरवर साहब, मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की या और किसी बात की पार्टी की बात नहीं करूंगा। मैं गरीब आवाम की रिलीफ की बात करता हूं कि अगर गरीब आवाम ट्रेन में सफर करते, उनकी किराया नहीं बढ़ाई, इस्लामाबाद में जो गरीब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते उनको मुफ्त करवा दिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हुकूमत है वो चाहते कि हम किसी शक्ल में भी आवाम को रिलीफ दे दें इस जंग की हालत में भी। और लेकिन अभी अभी जो कल का दिन है ये गुजरने दे, जैसे मंदुहिल साहब ने कहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हम तो दुआ गो हैं, ज़ाहिर है कामयाब हो जाएं, दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने आप पर दुआ है। करते हैं, लेकिन लेकिन लड़ाने की इसमें कोशिश उसामा नहीं हमजा साहब करते से मैं ज़रा पूछ लूं, क्योंकि आप दोनों जो बातें की हैं उसमें ज़ाहिर है जिस तरह मंदुखल साहब ने कहा, बदूशन किरदार भी वही अदा कर रहे हैं, यानी उनकी पार्टी। उसामा हमजा साहब, ये ज़माने में जो आपकी हुकूमत थी, उस ज़माने में तो हमने देखा फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सब महंगाई के खिलाफ मार्च किया करते थे। आप इस्लामाबाद आता था, कोई लाहौर आता था, कोई लाहौर से इस्लामाबाद। आप लोग खामोश बैठे हुए सिर्फ खान साहब की बात करते हैं। अवाम की तो बात करें सर, जिन पर जुल्म हो रहा है। ये कल वाला जो जलसा है, ये आज वाला जो जलसा इसीलिए मुलतवी किया गया है, ये महंगाई के बारे में और बाकी जो अवाम जो को मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में। और जो बात की आपने कि फौरन घटाना चाहिए, मैं इस बात की तायद करूंगा और पुरजोर मुतालबा करता हूं। पंजाब में, सिंध में इस वक्त गंदम की कटाई और थ्रेशिंग और 520 रुपए इस वक्त डीजल का रेट है, और ये जमींदार की कमर तोड़ रहा है। और आपको पता है कि पिछले 3 साल से जमींदार पहले ही इंतहाई बुरी तरह से पिस रहे हैं, उनको अपनी जनाज की कीमतें नहीं मिली। और मैं मुतालबा करता हूं कि अगर 15 से 20% आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, खुदा के लिए फौरन इसको कम करें, कि इसमें ये कोई देखने वाली बात नहीं है। ये हमारा जिम्मेदार तबका जो है, जो किसान है, हमारे 70% आबादी का हिस्सा है। अगर किसान के पास खुशहाली होगी तो पूरे मुल्क में खुशहाली होगी। तो सर आप ये बताइए ना, पहला सबसे पहला हर चीज को हम सर आपके लिए सबसे अहम खान साहब की फौरी रिहाई है या अवाम के मसाइल हैं? अच्छा चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आवाज़ नहीं आ रही। उसामा हमजा साहब बहुत शुक्रिया, बेरा बंधन के साथ कादिर खान मंदुखल साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम फील्ड मार्शल की पीएम से मुलाकात, खत्ते में पायदार अमन के लिए सालसी किरदार जारी रखने का उनका आदा, यहाँ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। और लेकिन मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करें, बहुत अहम दिन है, मुज़ाकरात के हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें ज़ाहिर पाकिस्तान की दारुल हुकूमत पर लगी हैं। तो हम सब ज़ाहिर दुआ गो हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और ख़ास तौर पर इस पर चलें जी, मैं एक मिनट का टाइम हमारे पास मजीद है, तो कादिर मंदुखल साहब से पूछ लूँ मैं इस हवाले से। अच्छा, चूंकि बड़ी अहम ये जलसा था और एहतजाज का ऐलान किया गया था, कादिर खान मंदुखल साहब जाते जाते आखिर 1 मिनट है मेरे पास, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर बताइए, जुम्मे को जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपका सियासी तज्जिया क्या है, किस हद तक आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के बयान नेतन्याहू और ट्रंप दे रहे हैं, तो लगता है उसके बावजूद भी आपको कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, मुझे पूरे यकीन है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, इस वजह से कि पाकिस्तान की मुखलिस और सिंसेरिटी से ये मुज़ाकरात और ये बातचीत चल रही है। आप देख रहे हैं कि इजराइल अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कल भी लबनान पे हमला किए, आज भी हमला किए, वो तो कोशिश कर रहे हैं। और उधर मोहतरम ट्रंप साहब जो है ना, वो फरमा रहे कि नहीं, लबनान तो इसमें शामिल नहीं है। ईरान ये कहता है कि बिल्कुल ईरान इसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जब जंग है, जारी बात है, खिते में एक ही जगह होनी चाहिए, ये कौन सी बात है, ये मुल्क करे वो मुल्क ना करे। ये तो कोशिशें तो हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, यकीनन पाकिस्तान भी हालाती जंग में, एक तरफ अफगानिस्तान से जंग चल रही है, हिंदुस्तान के साथ हमारा ऑलरेडी हालात जंग में है और जंग हो चुकी है, जो हम शिकस्त भी दे चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि तीसरी बॉर्डर पे जो है ना, हमारी इस तरह सूरत हाल ना हो। और यकीनन ईरान के साथ भी मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के खसूसी खास ताल्लुकात एक ज़माने से, और आपने हाल ही में देखा जरदारी साहब ने दौरा भी किया ईरान और इराक का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी क़यादत एक साथ है और सब कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कामयाब होंगे। वो एक अलग बात है कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में इजराइल नहीं हुआ, तो वो फिर अमेरिका के ऊपर बात आएगी कि भाई ये अपना बगल बच्चा जो आपने
पाला हुआ है, तो ये जो है ना इसको आराम कर दे, नहीं तो उसको सबक सिखाना जो है ना वो अकेले ईरान भी निमट सकता है। अगर सारी इस्लामी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान हो जाए तो उसको ऐसी सबक सिखा सकते हैं कि वो जिंदगी में सफाई से मिटा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, इसमें ये बड़ी अमेरिका अहम बात के ये भी है कि अज़ाइम देखिए ट्रंप साहब के कि एक तरफ तो अभी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया कि जी ईरान के बाद नेक्स्ट नंबर जो क्यूबा का है। देखिए वो तो ट्रम्प तो आप देख रहे हैं जिस तरह बयानात दे रहे हैं, वो आपके भी दोस्त होंगे, मेरे अमेरिका में दोस्त है, वो कह रहे 80% अमेरिकन अवाम जो है ना उसके खिलाफ है, और हो सकता है कि उसका मुआवजा भी हो और वो ये डिफेंस जो है ना ये आगे वो कर ले। भाई ये सब लोग ये फेस सेविंग है, अमेरिका अपना खुद चाह रहे कि किसी तरीके से मामला टल जाए, और अगर फिर भी वो ये हरकतें करेंगे तो वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अमेरिका जो है ना वो अगर एक ईरान जो है ना वो पूरे दुनिया से लड़ सकते हैं तो इजराइल क्या चीज है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश सारी बात है मुज़ाकरात पे 19-20 और डायलॉग बाजी और ये सारी चीजें तक बातें होती है अपना भाव बढ़ाने के लिए। तो यकीनन अमेरिका भी भाव बढ़ा रहा है, ईरान की भी अपने मुतालबात है, तो ये तो होती रहती है मुज़ाकरात में। आपने आमतौर पे जो हमारी आपकी बरादरी में जो झगड़े होते हैं दोनों पार्टी बड़ी गर्मजोशी से और बड़ी, जैसा आप हुकूमत का देख ले, हुकूमत और पीटीआई के देख रहे, हुकूमत कहते मैं ये नहीं करूंगा, पीटीआई कहते मैं ये नहीं करूंगा, तो ये तो आलमी सत्ता है, तो ये सारी चीजें तो होती रहती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है क्योंकि चाइना भी साथ दे रहे हैं, रूस भी है, सऊदी अरब भी है और बाकी ममालिक भी, आप देखे फ्रांस यूके भी है, ये सब लोग चाहते हैं, तमाम ममालिक चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि ये मैशत जो है ना वो सिर्फ इसराइल का ईरान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का इसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो मुझे पूरी यकीन है ये कामयाब हो सकता है कि ये पहला राउंड कामयाब नहीं हो तो 2 हफ्ते का टाइम है, हो सकता है 2-4 दिन बाद दूसरा राउंड हो जाए, तीसरा राउंड हो जाए, इस तरह से ये मुज़ाकरात होती है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन में खत्म नहीं हो तो 2-4 मीटिंग में 2-4 दिनों में ये मिसाइल जाहिर है, जिस तरह अब बात हम कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे तो कामयाबी की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत शुक्रिया कादिर बंद खुलता उसामा हमजा साहब, बहरा बंदंगी साहब, आप नाज़रीन ये हमारा आज का प्रोग्राम। और जिस तरह हमने गुफ्तगू की कि मुज़ाकरात बड़े अहम है, पाकिस्तान खत्ते में बहुत अहमियत का हामिल, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जिस भारतीय कोशिशें पूरी दुनिया पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर की तारीफ़ कर रहे हैं, और जिस तरह वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर के आए हैं, सबको उम्मीदें यही हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।